اس سے نہیں لی گئی تو پھر یہ کہاں سے اس نے جنم لیا؟ پھر یہ سوال اٹھتا ہے صحیح، اور اس کا جواب ہمیں خدا کے کلام میں سے ہی ملتا ہے۔ عام طور پر ہماری جتنی مسیحی عیدیں ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہودیت میں ہے، ان کی عیدوں میں ہے، اور ہماری کرسمس کی جو عید ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی در حقیقت یہودی عید میں ہی ہے۔ خداوند یسوع المسیح بھی یروشلم میں گئے تھے ہیکل کی تجدید کی عید میں شرکت کرنے کے لیے۔ ابھی یہ ہیکل کی تجدید کی عید کیا تھی؟ پرانے عہد نامے کی جو آخری دو کتابیں ہیں، مکابین کی پہلی کتاب اور مکابین کی دوسری کتاب۔ مکابین کی دوسری کتاب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے 10ویں باب کی پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر مکابی اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے تھے جنہوں نے یروشلم پر اور ان کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ایک لمحہ آیا، لڑتے لڑتے انہوں نے یروشلم کو اور اپنے علاقوں کو ان سے چھڑا لیا۔ جب یہ یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ جو غیر اقوام کے لوگ تھے جنہوں نے پہلے قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ہیکل میں اپنے بتوں کے لیے التار بنائے ہوئے تھے، ذبح جو مذبح تھے وہ بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہیکل میں آ کر وہ جو مذبے انہوں نے بنائے تھے اپنے بتوں کے لیے، اپنے دیوتاؤں کے لیے، انہوں نے انہیں ڈھایا، اور پھر انہوں نے جو ہیکل کی پاکیزگی کا کام ہے اس کا آغاز کیا۔ ابھی ہیکل میں جتنے دن انہوں نے تجدید کا کام کرنا تھا، اس کی پاکیزگی کا پاک کرنے کا کام کرنا تھا، اتنے دن انہیں قدوس القدوس ہولی آف ہولیز کے آگے ایک مشعل کو روشن رکھنا تھا۔ صحیح، لیکن ان کے پاس تیل اتنا تھا کہ وہ مشعل ایک دن روشن رہ سکتی تھی، اس سے زیادہ ان کے پاس آئل تیل ہی نہیں تھا وہاں پر۔ خدا کا نام لے کر انہوں نے مشعل روشن کی، ایک دن ختم ہوا لیکن مشعل بجھی نہیں، اور یہ ہیکل کی تجدید کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ 8 دن میں ہیکل کی تجدید کا جو کام ہے وہ تکمیل کو پہنچا، اور جو مشعل انہوں نے جلائی تھی یہ وہاں پر معجزہ تھا کہ وہ 8 دن مسلسل جلتی رہی تھی۔ 8ویں دن وہ مشعل بجھی تھی جب ہیکل کی تجدید کا جو کام ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ کرسمس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس عید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ عید جو تھی 8 دن یہودی مناتے تھے کیونکہ 8 دن میں ہیکل کی تجدید کا کام تکمیل کو پہنچا تھا۔ آپ کرسمس کو دیکھ لیں، کرسمس ایک دن کی سیلیبریشن نہیں ہے، یہ 8 دن کی سیلیبریشن ہے، 25 دسمبر سے لے کر جنوری کی پہلی تاریخ تک۔ تو یہ 8 دن کی، یہاں سے دیکھ لیں یہ کرسمس کی عید اس عید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہیکل کی تجدید کا کام مطلب خدا کی حضوری جو تھی وہ واپس ہیکل میں آنے والی ہے۔ جو غلاظت تھی، جو غیر اقوام وہاں پر اپنے مذبے بنا کر اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہیں ہٹایا گیا تھا، پاک کیا گیا تھا ہیکل کو کہ خدا وہاں پر اترنے والا ہے، خدا وہاں پر آنے والا ہے۔ 25 دسمبر یہی تو ہماری عید ہے کہ خدا ہم انسانوں کے بیچ میں آیا ہے۔ تو عید کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس عید کے ساتھ جڑا ہوئی ہے، ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہماری دنیا کی تاریخ کے حساب سے۔ تھینک یو فادر جی۔ فادر جی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہسٹوریکل بیان کیا کہ ہم 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی ولادت کیوں مناتے ہیں۔ ہم اپنا نیکسٹ کوشچن کریں گے سر ہیلبرٹ سے۔ سر، آپ ینگ یوتھ پر بہت فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جاب کے آپ مواقع کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منورٹیز اکثر اوقات جاب سے محروم رہتی ہے، تو اس پر آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم یوتھ پہ بہت فوکس کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یس، یوتھ ہیز بین اور اٹینشن، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی قوم کی ترقی اور اس کی بحالی پاکستان میں جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جاب اپرچونیٹیز، اس کو وسیم میں 2 طرح سے دیکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت، اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ سب کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہمیں برابری کے حقوق دیتا ہے، اور وہ ہر سطح پہ ہمیں برابری کے حقوق دیتا ہے، چاہے وہ سوشل ہیں، چاہے وہ اکنامک ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں۔
वी आर इक्वल सिटीजन्स और हमें बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए. सो ये स्टेट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट इस बात को इंश्योर करे कि जो रोज़गार के मौक़े हैं वो सबको यकसां अवेलेबल होने चाहिए और रंग, नस्ल, मज़हब की बुनियाद पर कोई भी इम्तियाज़ उसमें नहीं होना चाहिए. लेकिन हम देखते हैं कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं और डिस्क्रिमिनेशन इस मुल्क में, इस माशरे में ग्रास रूट्स लेवल तक जो है वो एम्बेडेड है. सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो इस चीज़ को पूरा करे. दूसरी तरफ मैं आना चाहूँगा कि हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पाकिस्तान में कई क्रिश्चियन इदारे हैं और तकरीबन हर बड़े शहर में क्रिश्चियन अदारों की एक अच्छी खासी बड़ी तादाद मौजूद है. वहाँ पे हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमारे अपने इदारे जो हैं वो इस बात को इंश्योर करें कि वो नौजवान जो पढ़ा लिखा है, वो नौजवान जो टैलेंटेड है, वो नौजवान जिसमें एबिलिटी है, उसको सबसे पहले अपने इदारों में मौके मिलने चाहिए. हमारे बदकिस्मती से कुछ एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम हमारे इदारों के अंदर चल पड़ा है कि अगर मैं किसी इदारे में हूँ तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, और मैं अगर छोड़ना भी चाहूँगा तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी जगह मेरा बेटा जो आके वो उस कुर्सी के ऊपर बैठे. इस चीज़ को हमें तब्दील करना है. मरूसियत नहीं होनी चाहिए. एक जॉब का जो एक अपॉर्चुनिटी है उस पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और अगर उसमें जो भी क्वालिफाई करता है उसको वो जॉब मिलनी चाहिए. सो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इदारों की. इन सब से हट के वसीम एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम मसीही, हम शायद रिस्क लेने से डरते हैं और हम बिज़नेस की तरफ नहीं आते. ठीक है, अगर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है पाकिस्तान में या वैसे डेवलप होना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उसका एक डायरेक्ट लिंक है इकोनॉमिक्स के साथ. पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट का एक एजेंडा है जिसको हम द 3E एजेंडा कहते हैं, और उस 3E एजेंडे में जो 3 E's हैं उसका जो टॉप मोस्ट E है दैट इज़ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. उसके बाद फिर एजुकेशन और फिर इक्वालिटी, इसको हम 3 E's कहते हैं. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उस वक़्त होगी जब हम एक कौम की हैसियत से कोशिश ये करेंगे कि हम अपने अंदर छोटे छोटे बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करना शुरू करें. ना छोटे बिजनेस इस्टेब्लिश करने से ना सिर्फ ये होता है कि हमारी एक ख़ानदान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, बल्कि उस बिज़नेस के ज़रिए हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं और हम दूसरे लोगों को जॉब्स देते हैं और उनकी भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. सो हमें इस चीज़ पे बहुत गौर करना है कि अब हमें नौकरियों से हटकर ज़रा वाइडर कैनवस पे आना है. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इस मुल्क के अंदर और हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करना है. हम छोटे छोटे ग्रुप्स डेवलप करें, हमारे नौजवान छोटी छोटी एंटरप्राइजेज इकट्ठे होकर डेवलप कर सकते हैं. हमारे वो बिजनेसमैन जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो अपने बिजनेसेस को बढ़ा सकते हैं और उसमें कोशिश ये की जाए कि हम पहली प्रायोरिटी जो है वो अपने उस पढ़े लिखे यूथ को दें जो टैलेंटेड भी है और जिसमें एबिलिटी भी है. लेकिन कमिंग बैक, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट to make sure कि every Pakistani citizen, whether Christian, Muslim, Hindu, Sikh, whoever, they should get equal opportunities. Discrimination नहीं होनी चाहिए. मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, पिछले दिनों शायद पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं, अखबार में एक ऐड आया था लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का, और उसमें कुछ जॉब्स अनाउंस की गई थी और जो स्वीपर्स की जॉब थी उनके लिए क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी the person should be a non-Muslim. अब डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक हमारे माशरे में है कि जहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, हम तो कहते हैं ना कि शायद डिस्क्रिमिनेशन ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे लोगों के पास शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उन्हें पता नहीं है. लेकिन इस इश्तहार को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ऊपर के लेवल पे होती है और ये इश्तहार यकीनन किसी HR के बंदे के हाथ से गुजरा होगा, उसके पास कोई डिग्री भी होगी और उसने बिल्कुल एहसास नहीं किया कि मैं क्या लिख रहा हूँ इस इश्तहार में, कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ. सो डिस्क्रिमिनेशन हमारे माशरे में मौजूद है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे इदारों में मौजूद है, लेकिन इसका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अपनी एजुकेशनल एम्पावरमेंट के साथ ही कर सकते हैं. सही, थोड़ी खूबसूरती के साथ बताया सर ने. लेकिन सर से एक सवाल कि हमारे लोग फाइनेंशियली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक पावर में आने के लिए, मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चाहे
کہ ہم اسے بزنس کو سٹارٹ کریں. بزنس کے لیے ہمیں فائنینشیل کی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, اور حق جیسے ڈسکریمنیشنس ہماری کنٹری میں پائے جاتے ہیں, منورٹی کے ساتھ کیے بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیونکہ حق ملتا نہیں ہے بلکہ چھیننا پڑتا ہے. اور پاکستان یونائٹیڈ کرسچن موومنٹ سے ہم بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمیں اپنا حق کیسے چھیننا ہے, ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا حق کیسے لینا ہے. یہ بتائیں کہ اگر بزنس سٹارٹ کے جاتے ہیں تو آپ کی موومنٹ اس میں کیسے کام سٹارٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, ہم نے اس پہ ایک پورے پیکج پہ کام کیا تھا, اور ہم نے ایک دو جو کنسلٹنٹ تھے, جو اکنامک کنسلٹنٹ سے, ان سے ہماری بات ہوئی تھی. اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے اسمال لونز کی جو اسکیم ہے, اور اس میں مختلف جو کمرشل بینکس ہیں ان کے پاس یہ اپرچونیٹیز موجود ہیں, یہ مواقع موجود ہیں, وہاں سے چھوٹے قرضے لیے جا سکتے ہیں, ان سے بزنسز سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں, اور پھر پے بیک کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بات وسیم بہت امپورٹنٹ ہے, میں بار بار آپ نوٹ کریں گے کہ اس چیز پہ آتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر اپنے اوپر عائد ہوتی ہے. ٹھیک, ہم اپنے مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کے ان سے بھاگ نہیں سکتے. ہمیں سب سے پہلے اپنے مسائل کا حل اپنے اندر سے ڈھونڈنا. میں اکثر اس موضوع پہ جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کمیونٹی میں 2-3 دکانیں ہیں اور اس میں ایک دکان ہمارے کسی کرسچن بھائی کی بھی ہے, تو ہم لوگ کیوں یہ نہیں کرتے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس بزنس کو پروموٹ کریں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم لوگ ایک انٹرنیشنل ٹرپ پہ تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے مذاہب کے بھی کچھ لوگ تھے. ہم ایک شاپ پہ گئے اور وہاں پہ ہمیں ایک بہت خوبصورت پینٹنگ نظر آئی. ہمارا ایک دوست تھا, اس نے اس سے اس پینٹنگ کی قیمت پوچھی تو وہ لگ بھگ 3000 روپے تھی. اس نے وہ پینٹنگ نہیں خریدی. ہم 2-3 دکانیں چھوڑ کے ایک اور شاپ پہ گئے تو وہی پینٹنگ موجود تھی, اور اس نے اس کی قیمت پوچھی تو وہاں پہ تقریباً 3500 تھی, اور اس نے وہ پینٹنگ خریدی. اور ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ 3000 کی پینٹنگ چھوڑ کے اس نے وہی پینٹنگ 3500 کی کیوں خریدی ہے. جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے مجھے جواب یہ دیا کہ یہ دکان میری کمیونٹی کے ایک آدمی کی ہے, تو جو 500 روپیہ میں نے ایکسٹرا پے کیا ہے وہ میں نے اپنی کمیونٹی کو دیا ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ میری کمیونٹی میں ریوالو کرے گا. اور میں بھی اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ آئیں اپنے بزنسز اسٹیبلش کریں, اور ہم جو بائرز ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں. ہم کیوں نہیں یہ کرتے کہ مارچ میں اسی جگہ پہ اسٹیشنری اور یونیفارم کی ایک بندے کو اجازت دی جائے کہ وہ یہاں پہ بیٹھے اور وہ دے, اور ہمارے لوگ اس سے آ کے اپنے بچوں کی کتابیں, اس کے یونیفارمس خریدیں. ہم ایک بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اتوار کو ہم کیوں نہیں اپنے ہی چرچز میں لوگوں کو یہ مواقع دیتے جو شاید سوسائٹی میں ان کی اکنامک سچویشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ چرچ کے باہر چھوٹے چھوٹے اسٹال لگائیں اور ہم اپنے ہفتے بھر کی جو گروسریز ہیں وہ ان سے خریدیں. دیکھیں, ہم نہ صرف پیسہ اپنی کمیونٹی کے اندر ریوالو کریں گے بلکہ ہم اپنے لوگوں کو اکنامکلی امپاور کریں گے, اور اس سے چرچ امپاور ہوگا. جب چرچ کی کلیسیا خوشحال ہے, اکنامکلی خوشحال ہے, تو اس سے چرچ بھی ڈیولپ کرے گا. سو آئی تھنک the biggest responsibility falls on us کہ ہم خود ایسے مواقع پیدا کریں اور پھر ان مواقعوں کو پروموٹ کریں. تھینک یو سر. سر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ کرسچینٹی کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں اور کیسے امپاور آ سکتے ہیں. تھینک یو سر. میرا سوال اب پاسٹر جی کے ساتھ ہے. پاسٹر جی, کرسمس کا روحانی طور پر کیا مطلب ہے؟ تھینک یو اگین وسیم. میں پھر بائبل مقدس کی روح سے آپ کے ساتھ چند باتیں کروں گا. جب ہم کرسمس کے تعلق سے سوچتے ہیں تو ہم اکثر اوقات دل کے اندر یہ بات لاتے ہیں, ہے بھی, کہ کرسمس جو ہے یہ دینے کا وقت ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا جب اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں دے کر, تو دینے کا جو رواج تھا اس نے راج کر دیا. اور یوحنا کی انجیل کے 30 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو مختلف طریقوں سے ہم تحائف دے کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کر کے ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تر تحائف جو ہیں
وہ ہر کوئی اور ہر وقت نہیں دے سکتا. کچھ تحفے بہت مہنگے ہوتے ہیں, کچھ سیزنل نہیں ہوتے, تو ہم ان کو ہر کوئی ہر وقت دے سکتا ہے. لیکن ایک تحفہ ایسا ہے جو سیزنل نہیں ہے, اور وہ تحفہ خدا کی طرف سے ہمیں یسوع مسیح کی صورت میں ملا, جس کو ہم سال کے 12 ماہ میں راؤنڈ دا ایئر ہم بانٹ سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, دوسروں تک اس کو لے جا سکتے ہیں, دوسروں کو بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی انسان خاص ہے یا نہ کوئی عام ہے. سب اس تحفے کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ روحانی طور پر اس کا کیا مطلب ہے, تو میں فادر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ کرسمس تو بائبل مقدس کے اندر انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلا کرسمس جو تھا وہ کیسے منایا گیا, تو میں سمجھتا ہوں وہی اصل میں اس کے روحانی معنی ہے, وہی روحانی معنی ہے. اگر ہم کلام خدا کو دیکھیں تو لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 8ویں سے 20ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خوبصورت ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے جو چرواہوں کا ہے. اگر ہم دیکھیں تو وہاں خدا کا فرشتہ آ کر چرواہوں کو پہلی دفعہ وہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. اب ہمیں اس کو روحانی طور پر یوں دیکھنا اور سوچنا ہے کہ یہ بہت بڑی روحانی بشارت ان کو ملی, تو انہوں نے اس روحانی بشارت کو کس طرح سے جو ہے عمل میں لائے اور کیسے انہوں نے اس پر کام کیا. بائبل بتاتی ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو سنا اور فرشتوں کی آواز ان تک پہنچی تو وہ وہاں پر بالکل خاموش بیٹھے نہیں رہے. انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا اور ایک دوسرے کے پاس گئے اور بات چیت کرنے لگے کہ آئیں ہم دیکھیں اور اس بڑی بات کو جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی ہے بھلا ہم جا کر دیکھیں. مطلب وہ پریکٹیکل ہوئے, اور انہوں نے پریکٹیکلی جا کر جب دیکھا خداوند یسوع مسیح کو چرنی میں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا, تو وہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایسا ہوا تو یہ 17ویں آیت میں پڑھوں گا لوکا کی انجیل دوسرے باب کی. یہاں پہ لکھا ہے پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا, اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. میں اس پہ بڑا جو ہے ایمفیسائز کرتا ہوں کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو پھر خاموش نہیں رہے, انہوں نے اس کو مشہور کیا. وہ جدھر گئے انہوں نے اس بات کو بتایا. کون سی بات کو؟ کہ ہمارے لیے ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مسیح کی بشارت کا کام نہیں کرتے تو شاید وہ پہلا کرسمس جو بائبل کے اندر ہے وہ آج تک ہماری زندگی میں سیلیبریٹ نہیں ہوا. ہمیں یقیناً اس لڑکے کے حق میں جو بات کہی گئی, اور وہ بات یہ کہی گئی تھی کہ دیکھو تمہارے لیے بیت الحم کے شہر میں ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے, تو اس کو مشہور کرنا ہمارا فریضہ اول ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہم روحانی طور پر کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف جب ہم متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر دوسرے باب کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ مجوسیوں کا ایک بڑا خاص رول ہمارے سامنے ہے. جب وہ خدا کی طرف سے ستارے کی رہنمائی میں اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس مقام تک پہنچ گئے تو وہاں پر جا کر ان کا جو کردار ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو اس کردار کو دیکھ کر اگر ویسا کردار ہمارے اندر نہیں آتا تو روحانی طور پر ہم کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. وہاں پر خاص ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے بچے کو دیکھا, اور میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا کہ چرواہے جو ہیں وہ چرنی میں جا کر انہوں نے یسوع مسیح کو کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا, اور مجوسیوں نے یسوع مسیح کو
घर में, यूसुफ और मरियम के घर में जाकर देखा जब कुछ महीने गुजर चुके थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो बड़ा ख़ास काम वहाँ पर नज़र आता है बाइबल में कि उन्होंने कुछ तहाइफ जो हैं वो पेश किए, जिनमें फादर साहब ने भी अभी जिक्र किया है, सोना, मोर और लुबान का, ये 3 तहाइफ। मैं ज़रूर इस बात को बताना चाहूँगा कि ये तीनों तोहफे जो हैं ये ख़ास यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर जो बातें थी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सोना खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने की तरफ इशारा कर रहा है। लुबान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि अगर हम अहद अतीक को पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब चीज़ों को पाक किया जाता था तो लुबान का इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता था। और तीसरी बात जो मोर है, मोर जो है ये एक ख़ास किस्म की गूंद है जिसका जायका जो है वो कड़वा होता है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। और ये मोर जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार करता है। यानी अब देखें, मजूसियों की ज़िंदगी में वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह मान रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को पाक मान रहे हैं, और फिर वो ये भी बात ऐलान कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मरेगा भी। और वो यीशु मसीह की मौत का, मैं बल्कि बरमला कहना चाहता हूँ कि सलीबी मौत का जिक्र हमें मिलता है जो आगे चल के वाक़या रूनमा होता है। और फिर बहुत बड़ी बात जो मुझे और इस हवाला में नज़र आती है वो ये है कि जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया और अपने नजराने उसको पेश कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह को देखने के बाद उनका जो क्रिसमस था वो हो गया। आज हम क्रिसमस तो मनाते हैं, लेकिन शायद हम यीशु मसीह को देखते नहीं हैं। बगैर देखे ना चरवाहों की खुशी पूरी हुई और ना मजूसियों का बड़ा दिन हुआ। उन्होंने एक ख़ास काम यीशु को देखने के बाद, मैं तमाम साइमीन को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब यीशु को उन्होंने देख लिया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा की तरफ से उन्होंने ये हदायत पाई, ये ख़ास हदायत पाई कि जिस राह से वो आए हैं उस राह से वापस ना लौटे। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह का दीदार ख़ास कर लेते हैं तो फिर हमारी राहें जो हैं वो पहले वाली राहें नहीं रहती। मजूसियों की राह बदल गई, क्योंकि यीशु को देखने के बाद अबलीस हमारा ताक़ब करता है। हेरोदिस बादशाह रास्ते में खड़ा था और वो मुंतज़िर था कि कब मजूसी वापस लौटें और मैं उन्हें मरवा डालूं। वो मरवा डालता, हलाक कर देता उनको यकीनन। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देख लेते हैं तो अबलीस और ज़्यादा वो चौको चबंद हो जाता है और हमें हलाक करने की तरफ उसका ध्यान लग जाता है। तो हमें वाजिब है कि हम जब यीशु मसीह का दीदार ख़ास कर लें तो फिर अपनी राहें जो हैं वो तब्दील कर लें, ताकि रास्ते में खड़ा अबलीस हमें कोई ज़रर ना पहुंचा सके। रूहानी तौर पर यही हमारा क्रिसमस है कि हम यीशु मसीह की बिशारत को आम करें और उसको नजराने पेश करें, अपनी ज़िंदगियों के नजराने, अपने दिल के नजराने, और फिर उन नजरानों के अंदर उसकी मौत, उसके जी उठने, उसके दफन होने, सब कुछ का जिक्र जो है वो लोगों तक पहुँचे और हमारी राहें जो पहली थी वो न रहें, बल्कि हम अपनी राह को तब्दील करें। अगर पहले गुनाह की राह पर थे तो अब रास्तबाजी और सच्चाई की राह पर हमें चलना होगा। बहुत पास्टर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक ऑन शो। मेरा फादर जी से सवाल, फादर जी शुरू